السلام علیکم محترم ناظرین، میں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی جانے والی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی اور تعمیر کنندگان کے نام حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر اللہ رب العزت کے حکم سے ملائکہ نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ اس کی تعمیر حضرت شیث علیہ السلام اور چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، پانچویں مرتبہ اس کی تعمیر قوم عاملکہ نے کی اور چھٹی مرتبہ بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی، ساتویں مرتبہ قصا بن کلاب، آٹھویں مرتبہ قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی، نویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعمیر کی اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی، 11ویں مرتبہ سلطان مراد عثمانی ترکی نے اور 12ویں مرتبہ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کعبہ معظمہ کی ارسر نو تعمیر کی اور حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دیا، مگر حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافے کو ختم کر کے پھر قریش کی بنیادوں پر اسے تعمیر کیا، چنانچہ حتیم دوبارہ باہر رہ گئی اور کعبے کا دروازہ ایک ہو گیا۔ اس سے پہلے کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک سے زائرین آتے اور کعبے میں داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ اس وقت سے آج تک کعبہ معظمہ حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر پر چلا آ رہا ہے، یعنی اس کی مرمت کا کام تو متعدد مرتبہ ہوا لیکن بنا وہی۔ 1039 ہجری میں سیلاب سے کعبے کو نقصان پہنچا اور سلطان مراد خان عثمانی نے 1040 ہجری میں اسے دوبارہ تعمیر کرایا، پھر آخر میں شاہ فہد نے طویل مدت گزر جانے کی وجہ سے کعبہ معظمہ کی تعمیر و تجدید ضروری سمجھی، اس لیے انہوں نے محرم 1417 ہجری میں اس کی تجدید و ترمیم کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ میں یہ کام مکمل ہوا، بنیادوں کو مزید مضبوط کیا گیا، شاذ روان کی مرمت کی گئی، دیواروں کی بیرونی جانب کو ہموار کیا گیا، پتھروں کے درمیان سے پرانا مسالہ نکال کر نیا سیمنٹ مسالہ لگایا گیا، دونوں چھتوں کو ارسر نو تعمیر کیا گیا، تینوں ستونوں کی نئی لکڑی سے تعمیر کی گئی اور اس تمام کام کی سعادت بن لادن کمپنی کو حاصل ہوئی۔ پرندوں کا دیوار کعبہ پر نہ بیٹھنا اور احترام کعبہ کو ملحوظ رکھنا بھی عجائبات میں سے ہے۔ اگر کوئی جانور دیوار کعبہ پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے جسم کو دیوار پاک سے مس کر کے بیماری سے شفا کی غرض سے بیٹھتا ہے۔ شروع سے آج تک اہل مکہ میں یہ بات متعارف رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ بات کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے یا عمر بڑھ رہی ہے اور بولنا نہیں سیکھ سکا تو ورثہ خانہ کعبہ کے کنجی بردار، یعنی جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں خانہ کعبہ کی، ان کے پاس لے جاتے اور کنجی بردار خانہ کعبہ کی کنجی اس بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بچہ بہت جلد بولنے لگ جاتا۔ کسی نئی مشکل کے پڑنے پر اہل مکہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کر دعا مانگتے، جس قدر بھی لوگ داخل ہو جاتے یہ جگہ کافی ثابت ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت کو ٹال دیتا۔ شروع سے آج تک کسی وقت بھی مطاف میں طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہا۔ اگر کسی وقت انسان طواف نہیں کر رہے تو فرشتے اور جن مصروف طواف ہوتے ہیں۔ اگرچہ کعبہ
دعوت حنیف کا مرکز رہا، تاہم اس کی مرکزیت ہمیشہ مسلمہ رہی۔ دنیا نے ہمیشہ اسے بین الاقوامی مرکز قرار دیا ہے اور ہمیشہ تعظیم و تکریم کی ہے۔ کعبۃ اللہ کے لیے اقوام نے ہدایہ اور تحائف وغیرہ بھیجے اور اس کے ادب و احترام کو فخر سمجھا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے میں بڑی تفصیل سے ان حکومتوں کو ذکر کیا ہے جنہوں نے قدیم زمانے میں کعبۃ اللہ کو مرکز مانا اور اس کی مرکزیت پر فخر کیا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔